تو یار بڑا سینیریو چل رہا ہے آج کل، اور وہ سینیریو یہ چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے پہ آئے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ اور مارنے کاٹنے کا کیا ہے بھائی، ایک کہتا ہے کہ ہم غلام نہیں بنیں گے، تو دوسرا کہتا ہے کہ بھائی ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ اب جس بندے کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے آج تک، اور کئی لوگ اکثریت نے تو جلسے میں بھی نہیں دیکھے یار، نہ کسی نے نواز شریف کو دیکھا، نہ کسی نے شہباز شریف کو دیکھا، اور نہ ہی کسی نے عمران خان کو دیکھا۔ اب جن کی شکلیں بھی نہیں نا یاد، ان کے پیچھے ایک دوسرے کو مرنے مارنے کاٹنے پہ آئے ہوئے ہیں یار ہم سب۔ معاشرہ بری طرح تباہ ہو چکا ہے، اور تکلیف اس پہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ اصل میں کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے۔ لائف میں پہلی دفعہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب ان اداروں کو آمنے سامنے ایک بہت بڑی سازش کے طور پر لایا جا رہا ہے، کیونکہ جب ملک کے ادارے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ملک کے پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور ہاں، جہاں تک عوام کی بات ہے، وہ تو تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے یار کہ صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ ایک دوسرے کو باقاعدہ قتل کیا جا رہا ہے۔ کبھی سنا تھا ایسے کہ سیاسی اختلاف کے اوپر ایک دوسرے کو مار دیا جائے؟ میں کسی کی بات نہیں کرتا یار، میں کسی ایک کی بھی بات نہیں کرتا، لیکن کوئی ایک بندہ، اگر ہم کپتان کی بات کر لیں تو وہ ایک طرف کہتا ہے کہ مجھے جولائی میں پتہ لگ گیا تھا بھائی کہ یہ ساری سازش ہوئی ہے، اور اگر بھائی تمہیں جولائی میں پتہ لگ گیا تھا تو پھر یہ ساری کانسپریسی کرنے کا مطلب تمہیں کیا فائدہ ملا، کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ یعنی 8 ماہ پہلے ایک بندے کو یہ بات پتہ لگ گئی تھی کہ اس کے خلاف عدم اعتماد آنے والی ہے، اور 8 مہینے کے بعد اس نے ایک خط جیب سے نکالا اور پوری قوم کو بیوقوف بنایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یار، کیا لگتا ہے آپ کو، یہ جو ٹرینڈ کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یہ جو ٹرینڈ کر رہا ہے ٹویٹر پہ، پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کیا جا رہا ہے، پوری دنیا ہنس رہی ہے ہمارے اوپر کہ کہیں ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ امریکہ کے غدار جو ہے وہ ججز ہیں، تو دوسری طرف ٹرینڈ کیا جاتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہ ہے اس کے اوپر۔ کچھ عرصہ پہلے لے کے جاؤ یار اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو لے کے جاؤ۔ جو یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس بات کو، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران کو سپورٹ کرو یا نواز شریف کو سپورٹ کرو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو 1 سال پہلے لے کے جاؤ۔ جب تم 1 سال پہلے جاؤ گے تو تمہیں اندازہ ہوگا اس بات کا کہ تم ہی وہ لوگ تھے جو ووٹ کو عزت مانگنے کے اوپر یہ کہتے تھے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا فوج کے خلاف بات مت کرو۔ تو آج اتنی گندی سوچ کہاں سے آ گئی؟ پھر ایک منطق، سمپل سی منطق تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ سمپل سی منطق یہ ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف اتنی گھناؤنی سازش ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے، تو ظاہر ہے وہ آرمی کے نالج میں تو ہوگی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے نالج میں ہوگی۔ تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ پاکستان کا ادارہ، یعنی جو کمپیٹنٹ ترین ادارہ سمجھا مانا جاتا ہے، وہ باقاعدہ سازش میں ملوث ہے؟ یعنی اس کو پتہ ہے کہ کانسپریسی ہو رہی ہے، مداخلت ہو رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ امریکہ کے غلام قوم بننے کو جا رہی ہے، اور یہ سارا کچھ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے تھے؟ یعنی ایک بغاوت کریٹ کی جا رہی ہے سوچے سمجھے منصوبے کے اوپر، اور کوئی بندہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہٹ دھرمی دیکھیں کہ ایک طرف ایک وقت میں کہتے ہیں کہ جی ہماری پاک فوج یا ہمارے ادارے بہت اچھے ہیں۔ اب یہی وہ سپریم کورٹ تھی بھائی، یہی وہ سپریم کورٹ تھی جس نے اقامہ کے اوپر فیصلہ نواز شریف کے خلاف دیا۔ اس وقت یہ سارے کے سارے جج ٹھیک تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی سائڈ لے رہے تھے۔ تو بھائی اب اگر 12 بجے کورٹ کھل گئی، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ فیصلے نہیں ہوتے، جب آئین شکنی ہوگی تو 12 بجے کورٹ تو کھلے گی نا، اور اگر نہیں کھلے گی تب یہ کیا سمجھا جائے گا؟ تب یہ سمجھا جائے گا کہ ہماری جو عدالتیں وہ فعال ہی نہیں ہیں۔ اور 1 منٹ کے لیے سوچو کہ اگر عدالت نہ کھولی جاتی تو کیا ہوتا؟ اب میں کچھ کہوں گا تو برا مان جائیں گے بھائی، اور میں ایسی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ سمجھدار آپ بھی ہیں، سمجھدار ہم بھی، ہمیں بھی سمجھ آتی ہے، آپ کو بھی سمجھ آتی ہے۔ تو پھر یہ بات سمجھو نا یار کہ کم از کم جو پاکستان کے ہمارے ملک کے ادارے ہیں ان کو آمنے سامنے مت لے کر آؤ۔ اور تم نے تو یہ تک نہیں کیا بھائی، آج کل کی سیاست میں نہ صرف ادارے ایک دوسرے کے سامنے ہیں، بلکہ ہم سب ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، کھل کر سامنے آ گئے، ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں۔
दोस्त दोस्त को छोड़ने लग गया, भाई भाई को छोड़ने लग गया। हर घर में एक ही लड़ाई है कि इधर हम उधर तुम। एक बात और लॉजिकल समझने की ज़रूरत है। चलो तुम लोगों के मुताबिक जो तुम कहते हो कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चोर 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 के नारे लगाते हो, क्या तुम्हें लगता है यार कि सिर्फ 1.5 साल बाकी है गवर्नमेंट का, उससे भी शायद कम, तो इस 1.5 साल के अरसे को यानी 3.5 साल का मेजर असर निकाल दिया गया है। मतलब इमरान खान साहब ने ले लिया है, हुकूमत ले ली है। आपको क्या लगता है कि इतने जो समझदार सियासतदान जिनको आप कहते हैं और आपके बकौल वो चोर हैं, डकैत हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ है, मनी लॉन्ड्रर हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ है, तो अगर वो ये सारा कुछ हैं तो क्या उनको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि 1.5 साल में हम आएंगे तो हमारे पास वो मुश्किल हालात होंगे कि हम तो एक मुर्दे में जान डाल देंगे। यानी हम 1.5 साल के लिए सिर्फ आएंगे और 1.5 साल में आके जो बंदा अपनी मौत आप ही मर रहा है, जो फ़िलॉसफ़ी जो नज़रिया अपनी मौत आप मर रहा है, उसको आके एक इंजेक्शन लगाएंगे और वो फिर से ज़िंदा हो जाएगा और बड़े बड़े जलसे करने पड़े। ये आपको समझ आ रही है, मुझे आ रही है, तो जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं उनको समझ नहीं आ रही। तो फिर है ना कोई और बात जिसकी वजह से वो खामोश हैं और पावर में आ गए हैं। अब आप 1 मिनट के लिए सोचें कि शहबाज शरीफ के बारे में ये परसेप्शन डेवलप हुई है कि वो एक अवामी लीडर है और वो अवाम की खिदमत करता है, खादिम आला है, और मुखालफीन तो उसको शोबाज भी कहते हैं, लेकिन मोटरवेज़ और पता नहीं क्या क्या कुछ आपके सामने है। उनकी फुर्तियाँ, उनकी आनियाँ जानियाँ तो हम सबको पता है। लेकिन आज ये हालात हैं कि आज इस वक्त मैं आपको बताऊं तो आटा जो है वो तकरीबन 210 रुपये आज के दिन में महंगा हुआ, तेल महंगा हुआ है, डॉलर महंगा हुआ है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने को हैं, बिजली आज के दिन में महंगी हुई है। तो ये सारा कुछ जो महंगा हो रहा है उसका नुकसान दर हकीकत किसको हो रहा है? अब आप क्या समझते हैं कि 5 दिन में या 7 दिन में या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में जो वज़ीर आज़म बन के आया है, क्या उसके पास जादू की छड़ी है कि वो आके मारेगा और ये सारा कुछ कंट्रोल हो जाएगा? परसेप्शन अवाम की यही थी कि शहबाज शरीफ आएगा तो कोई मतलब जादू हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि ये सारी जो महंगाई हो रही है इसका मलबा किसके ऊपर गिरेगा? और क्या इन लोगों को आने से पहले इस बात का इदराक नहीं था? चले इमरान खान के आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, आप कहते हैं बड़ा ईमानदार आदमी है, उसके पीछे जो ख़ानदानी सियासत वाला मामला आप कहते हैं वो तो ख़त्म हो जाना है। तो 1 मिनट के लिए मान लिया आप, जो अपोजिशन की बात है इस वक्त, इमरान खान साहब की बात है कि वो चोर हैं, लुटेरे हैं, लेकिन अवाम में रूट्स तो हैं। तो क्या वो 1.5 साल के लिए आके अपनी वो रूट्स का जो है वो जनाजा निकाल देंगे? क्या अपने इमेज का जनाजा निकाल देंगे? खुदा का वास्ता है कुछ सोचें कि इस वक्त मामला नवाज शरीफ का, इमरान खान का नहीं है। इस वक्त मामला है इदारों का, इस वक्त मामला है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। जो खान साहब कहते थे कि मैं किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करूँगा, आज वो अलीम खान के साथ को बुरा भला कह रहे हैं, वो जहांगीर तरीन को बुरा भला कह रहे हैं। तो आपको ये समझ नहीं आती कि 3.5 साल बाद पहले यही जहांगीर तरीन थे जो अपने जहाज़ भर भर के ज़मीरों का सौदा कर रहे थे? क्या उस वक्त जायज़ था? यही अलीम खान थे जो पार्टी फंड के अंदर बेतहाशा पैसा जमा करवा रहे थे, जो आज उनके मुंह पर कह रहे हैं कि मेरे पास 300 एकड़ नहीं, मेरे पास 3000 एकड़ ज़मीन है। तो खुदा का खौफ करें। आज परवेज़ इलाही साहब उनके साथ हैं जिनको वो डाकू कहते थे, मूनस इलाही साहब उनके साथ हैं जिनको वो डाकू कहते थे, वो तो डाकू का टोला कहते थे। और इस साजिश को, चले साजिश मान ली, साजिश को नाकाम बनाने के लिए या अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या इमरान खान साहब ने मुत्तहिदा के पास जाकर अपनी बात नहीं रखी? क्या आज भी वो गवर्नर की सीट, आप लेवल चेक करें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, कि जनाब अली
پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ہائی کورٹ کے سپیکر ہو کے پنجاب اسمبلی کے، وہ کہتے ہیں کہ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو مانتا ہی نہیں۔ یعنی ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ ایسا ہوگا کہ میں اور آپ کل کو خدا نخواستہ ہم میں کوئی جرائم پیشہ افراد آتے ہیں اور ان کے اوپر اگر کوئی کورٹ ایکشن کرتی ہے تو وہ سیدھا یہ کہہ دے بھائی ہمارا سپیکر نہیں مانتا، ہم بھی نہیں مانتے کورٹ کو۔ یعنی آپ نے سسٹم، جوڈیشل سسٹم کو نگیٹ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے پہلے بل جلائے تھے، اب آپ نے جوڈیشل سسٹم کو نگیٹ کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اب سارا ملبہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ چلیں میں بہت ساری باتیں اس طرح کی نہیں کر سکتا، قصوروار بہت سارے لوگ ہیں اس کے اندر، پچھلے بھی ہیں لوگ، مان لیا اس بات کا، لیکن بات کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے یار۔ ملک میں اداروں کو ملائن کرنے کا، یا اداروں پہ ملائن نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اداروں کے اوپر تنقید کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے۔ آپ صرف اکیلے نہیں ہیں، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، پاکستان نے ایگزسٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شہباز شریف صاحب نے بہت ہی کوئی بہترین قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، لیکن یار یہ سٹیٹمنٹ بھی ایک لیڈر کو سوٹ نہیں کرتی۔ ہمیں اپنا لائحہ عمل اس طرح کا بنانا چاہیے کہ ہم انڈسٹری کو فروغ دیں، ہم اپنے معاملات کو بہتر انداز میں لے کے چلیں، ہم اپنی اکانومی پہ کام کریں، ہم لوگوں کے لیے جاب اپرچونٹیز کریٹ کریں، اور اس کے اندر ٹائم لگے گا۔ ہم ایک دوسرے کی کرسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ملک کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا۔ اگر ہم اب بھی ملک کا نہیں سوچیں گے، ہم ایک پیج کے اوپر نہیں آئیں گے اور اس وقت آ کے ان نازک حالات میں اداروں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیں گے تو یقین مانے پاکستان میں بہت مشکل ہو جائے گا جینا۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی، قانون کا رہنا، قانون کا ہونا بھی مشکوک ہو جائے گا۔ یعنی اس بات پہ مت رہیں، خدا کا واسطہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عمران خان کو نہ مانیں یا آپ نواز شریف کو مانیں، یا آپ نواز شریف کو نہ مانیں عمران خان کو مانیں، میں یہ نہیں کہتا۔ ہر بندے کی کو آزادی رائے ہے، رائے کی آزادی ہے، حاصل ہے، وہ اپنا نقطہ نظر، اپنا نظریہ رکھ سکتا ہے، یہ تو مطلب ایک آبویس سی بات ہے۔ لیکن اس کے اندر جب آپ تمام اداروں کو ملائن کرنا شروع کر دیں گے، نو ڈاؤٹ نواز شریف صاحب نے بھی ووٹ کو عزت دو جب نعرہ لگایا تو بہت ہی زیادہ تنقید ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے صریحاً 2-3 غلطیاں کی جس سے اپنے ہی نیریٹو کو نقصان پہنچا ان کو۔ آج وہی غلطیاں، وہی کام عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ساتھ ہی ساتھ جو غلطی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے اس کی تشہیر کرنی شروع کر دی، اور بڑی ہی خوفناک انداز میں، جس سے ہمارے ملک کو دن بدن نقصان ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کیا IMF کے پاس جانا، کشکول توڑنا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے یو ٹرن لینا، یہ مطلب کیا ہو رہا ہے؟ کانسپریسی تو کہیں دور کی بات ہے یار، مداخلت کی بات یا سازش کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ اپنی ہی باتوں کے اپنے ہی نیریٹو جو ہیں وہ اس کو غلط ثابت کری جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کل کو سیاست ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کل کے دوست آج کے دشمن اور آج کے دوست کل کے دشمن ہے۔ نقصان عوام کا اور ملک کا ہے، اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے اس وقت تمہیں بھی، مجھے بھی، ہر ایک کو۔ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو حل کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے لیے کون بہتر ہے۔ لہٰذا نفرتوں کو ختم کریں اور ایک دوسرے سے محبت کریں، بات کریں، احترام کریں، تاکہ اپنے ملک کا، اپنے معاشرے میں بہتری لائی جا سکے۔